السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پر آواز اٹھانا بارودی سرنگوں کے میدان میں چلنے کے مترادف ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جنت کے الاٹمنٹ لیٹر ہر مسجد اور ہر امام برگاہ کے باہر بانٹے جا رہے ہیں۔ ہر فرقہ، ہر گروہ اور ہر مسلک یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نجات پانے والا ہے، باقی سب جہنمی۔ لیکن اگر ہم تعصب کی عینک اتار کر قرآن کے آفاقی اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سیاق و سباق، جدید منطق اور سیٹ تھیوری کی روشنی میں اس مسئلے کا تجزیہ کرے تو ایک بہت ہی حیران کن اور مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھنے کے بجائے گروپزم کے لیے استعمال کیا۔ تو آج کا مسلمان جب حدیث مبارکہ سنتا ہے کہ میرے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سوائے ایک گروہ کے سارے جہنم میں جائیں گے، تو اس کا پہلا رد عمل خوف نہیں بلکہ تکبر ہوتا ہے۔ وہ اپنے کرتے سے ایک مہر نکالتا ہے جس پر اس کی مسلک کا نام دیوبندی، شیعہ، بریلوی وغیرہ لکھا ہوتا ہے، تو خود کو اس ایک گروہ میں شامل کر کے باقی سارے کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف حد الہی کی توہین ہے بلکہ ریاضی اور منطق کی بھی خلاف ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اگر جنت صرف بریلویوں کے لیے ہے تو دیوبند بننے سے پہلے کروڑوں مسلمان جہنمی تھے۔ اگر جنت صرف اہل حدیث کا ٹیکہ ہے تو اس لیبل کے لگنے سے پہلے والے اولیاء اللہ بٹکی ہوئی تھی۔ یہ تنزلی دراصل اس حدیث کی غلط تشریح اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ نجات پانے والا فرقہ دنیا میں کوئی مخصوص سیاسی یا مذہبی گروہ کا نام نہیں، یہ کوئی سوشل کلب نہیں جس کا ممبرشپ لے کر آپ جنتی ہو گئی، بلکہ یہ ایک گروہ ہے جو ابھی تشکیل کے مرحلے میں ہے۔ یہ ایک فیوچر اسمبلی ہے جو روز قیامت میدان حشر میں بنے گا۔ سائنس کے زبان میں اسے سیٹ تھیوری کہتے ہیں، یعنی تمام فرقوں میں سے وہ افراد نکالے جائیں گے جو ایک خاص کرائٹیریا پر پورا اترتے ہوں گے۔ ان فلٹر شدہ افراد کو ملا کر اللہ تعالیٰ ایک جماعت تشکیل دے گا جو جنت میں جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ فلٹر کیا ہے، تو حدیث مبارکہ میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا جنتی گروہ ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام نہیں لیا بلکہ صفات بتائی، ما انا علیہ و اصحاب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں نہ سنی تھا، نہ شیعہ، نہ دیوبندی تھا، نہ بریلوی۔ وہاں کا معیار لیبل نہیں بلکہ عقیدہ اور عمل تھا۔ اس جنتی گروہ کا بنیادی ستون 3 ہے۔ جو شخص ان 3 ستونوں پر پورا اترے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن وہ اس جماعت کا ممبر بنے گا۔ سب سے پہلے اور بنیادی شرط توحید ہے۔ شرک ایک ایسی روحانی بگاڑ ہے جو انسان کی فریکوینسی خالق کائنات سے کاٹ دیتی ہے۔ شرک کرنے والا انسان ہمیشہ ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے اور اس کا روحانی فریکوینسی ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چاہے کوئی بھی شخص خود کو بڑا مومن کیوں نہ کہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو وہ اس فلٹر میں فیل ہو جائے گا۔ جنت ایک پاکیزہ ترین شعور کا مقام ہے اور مشرک کا شعور آلودہ ہوتا ہے، لہٰذا ہر مسلک کا وہ فرد جو خالص اللہ کو مانتا ہے وہ اس لسٹ میں شامل ہوگا۔ دی فائنل سافٹ ویئر اپ ڈیٹ، ختم نبوت اور رسالت پر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا۔ جو شخص اس اپ ڈیٹ کو انسٹال نہیں کرتا اس کا سسٹم متروک ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان انسان کو اس کائناتی نظام کا حصہ بناتا ہے جس کا سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا آف انٹروپی مینجمنٹ، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تیسرا فلٹر عمل کا ہے۔ یہاں سائنس کا قانون ایکشن ان ری ایکشن لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کا حق کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں تو آپ معاشرے میں انٹروپی پیدا کر رہے ہو۔ جنت امن کی جگہ ہے اور جو شخص فسادی ہے وہ جنت کے ماحول میں فٹ نہیں ہو سکتا۔ میدان محشر میں کوئی بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ سنی اس طرف اور شیعہ اس طرف، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرشتے شناختی کارڈ چیک نہیں کریں گے بلکہ لائٹ آف ایمان چیک کریں گے۔ یہ نور کہاں سے آئے گا؟ اس توحید، اتباع سنت اور حسن اخلاق سے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو فرقوں کے پنجروں میں قید کر کے دوسروں کو جہنمی قرار دینے کی بجائے اپنی دینے میں توحید اور کردار میں سنت کو رچا لو۔ جنت کی گیٹ پر مسلک کا پاسپورٹ نہیں بلکہ تقوی کا ویزا چلے گا۔